اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 کور کریں گے مکمل۔ اس کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ یہ آیت نمبر 7 ہم کر رہے تھے۔ اس میں آج آیت کا یہ حصہ ہم لیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی ان کو عذاب عظیم ہوگا۔ جو لوگ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کے سامنے جو بات بھی پیش کی جاتی ہے محض ضد، تعصب، حسد، کینہ یا اندھی تقلید سے یوں ہی اس بات کو رد کر دیتے ہیں، اور اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں موجود تو ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے جو روش اختیار کی ہوئی ہوتی ہے، اس روش کے اختیار کرنے کا مطلب ہے ان صلاحیتوں سے انکار کیا گیا ہے۔ صلاحیتوں سے انکار کی اس روش کا نتیجہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 2/7 ہوتا ہے۔ عربی زبان کی بنیادی خصوصیت کے تحت چونکہ صحرائے عرب کی شدت گرمی اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے جانوروں کے سامنے چارہ رکھا ہوا ہونے کے باوجود کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی تھی کہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اس قسم کی کیفیت کہ جانور زندگی کے سامان سے تمتع حاصل کرنے سے، فائدہ حاصل کرنے سے رک جائیں، یا انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے ایسی کیفیتیں اپنے اندر پیدا کر لیں کہ سامان زیست سے فائدہ حاصل کرنے سے رک جائیں۔ یہ رک جانا ہی عذاب ہے۔ چونکہ قرآن کی روح سے زندگی کا تصور حرکی یعنی حرکت ہے، اور حرارت ہے یعنی ترقی ہے۔ سلسلہ ارتقاء کے طریقہ کار میں جب رک جانے کا یہ احساس شدت اختیار کر جائے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ عذاب کہلاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہنم کے لیے جہیم کا لفظ اختیار کیا ہے، جس کے معنی ہیں کسی کو کسی مقام پر روک دینا۔ یہ رکنا آپ کے اندر کی تبدیلی کی وجہ سے ہو کہ آپ خود کسی چیز پر جا کر رک جائیں، یہ عذاب کہلاتا ہے۔ اگر خارجی موانع وجوہ بن جائیں، اس طرح کہ آپ مجبور کر دیے گئے، روک دیے گئے ہوں، اسے عذاب اس لیے نہیں کہیں گے کہ آپ کے اندر بڑھ جانے کی تڑپ آرزو تو ہے کہ جیسے ہی یہ بند ٹوٹے گا اور میں جست لگا کر آگے نکل جاؤں گا۔ انسانی زندگی کے لیے کسی مقام پر رک جانے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے دونوں دن ایک جیسے گزر جائیں، سمجھ لیجئے کہ وہ تباہ ہو گیا۔ سلسلہ ارتقاء میں قوموں کی یا افراد کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہر نیا چڑھنے والا سورج انہیں ایک قدم آگے لے کر جائے۔ روشن مستقبل کے برعکس ہماری بدعملی کی انتہا کا نتیجہ وہ عذاب ہے جو ہمارے سامنے مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ ذلت و خواری یہ پہلی شکل ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ ہم نے عذاب کو صرف قیامت پر ملتوی کر رکھا ہے اور یہاں کی زندگی کی بات نہیں کرتے۔ 2/85 آیت میں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تم میں سے جو یہ روش اختیار کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور خواری، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر ذلت شدید تباہی کے ساتھ ہوگی۔ وہ روش یہ ہے کہ نظام زندگی ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اس کا ایک پروگرام ان
انڈیویزیبل ہول غیر منقسم کل ہوتا ہے، جسے فارمولہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندگی ایک ایسا فارمولہ ہے، ایسا کانٹیکسٹ ہے، یعنی حوالہ متن ہے، اس کو فارمولے کے طور پر استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر منفعت بخش حصے پر کاربند ہو گئے اور جہاں جس حصے سے اپنے مفاد پر زد پڑتی ہو اس حصے سے پہلو تہی کر لیا تو پھر ایسی روش کا نتیجہ دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں تباہی ہے۔ عذاب کی دوسری قسم بھوک اور خوف کا عذاب ہے۔ جب زندگی میں کفران نعمت کی روش عام ہو جائے اور مصنوعی گھڑت کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیں ہم مذہبی و دینی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اور حقیقت اس کے برعکس ہو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ 16/112۔ خدا ایک بستی کی مثال دے کر بات واضح کرتا ہے کہ وہ بستی اس کیفیت میں تھی کہ رزق کی فراوانیاں ہر طرف سے چلی آ رہی تھیں۔ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ 16/112۔ انہوں نے خدا کی ان نعمتوں کو، ان آسائشوں کو، رزق کے اس سامان کو ڈھانپ کر چھپا کر رکھ لیا، اس کو عام نہ ہونے دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ حقیقی نظام کا نام استعمال کر کے مصنوعی طور پر جو کچھ گھڑا کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے اندر بھوک کا عذاب آ گیا، باہر سے خطرے کا دھڑکا ہر وقت ان کو لگا رہنے لگا۔ عذاب کی تیسری شکل معاشرتی طور پر خطرناک ثابت ہوتی ہے، وہ ہے معاشرے میں لاقانونیت کا جنم لینا۔ 6/65۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اوپر کے طبقے کی اس قسم کی حرکتیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھوک اور خوف کی قسم کی تباہیاں آ جاتی ہیں، یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کبھی اوپری طبقے سے نیچے کا طبقہ بیزار آ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تنگ ہو کر آؤ من تحت ارجلکم 6/65۔ اس عوام ماسس کے اندر قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے، جب اوپر والے بگڑ جاتے ہیں تو پھر نیچے بھی قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے، جس سے بہرہ روی پیدا ہو جاتی ہے۔ فساد کے جراثیم فضا کے اندر پرورش پانے لگ جاتے ہیں، اور معاشرے میں ایک لاقانونیت، فوضیت اور انارکی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عذاب کی شکل ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضہم بأس بعض 6/65۔ یا یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر مخلوط قسم کی پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور ہر پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف جنگ کرتی ہے۔ اور کبھی شکل یہ ہوتی ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون 6/65۔ جب قوم یا فرد نے خود ہی مہریں لگا رکھی ہوں اور اس عذاب میں گرفتار ہو تو پھر اس میں یفقہون والی کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ سمجھ سے کام لینے والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ چوتھی قسم کا عذاب وہ تقسیم در تقسیم ہے جو مذہبی فرقوں کے درمیان ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ 3/105۔ واضح ہدایت و دلائل کے آنے کے بعد باہمی اختلافات اور فرقے پیدا کر لینا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ہے عذاب عظیم جسے قرآن کریم بنص صریح شرک کہتا ہے۔ آج ہم نے 7ویں آیت کا آخری حصہ مکمل کیا، چیپٹر نمبر 5، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔